پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے غداروں سے پیچھے ہٹے، حضور کی ناموز پر حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹے، حضور کی ناموز پر حملہ کرنے والوں کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا، جنہوں نے ختم نبوت کی بل کے اندر ترمیم کی تھی، پھر جنہوں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا تھا، جنہوں نے مساجد کے تقدس کو پامال کیا تھا، جنہوں نے مسجدوں کو تالے لگوائے تھے، جنہوں نے میچ کی خاطر مسجدیں بند کروائی تھی، آپ خود اپنے گریبان میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دیکھیں، آپ حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر حضور کی ختم نبوت پر گولیاں چلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر زخم کھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کا نام لینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج اس دنیا کے اندر آپ نے اپنے آقا سے وفا کر لی، اپنے محبوب سے وفا کر لی، اپنے آقا کو راضی کر لیا، کل بروز قیامت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جسے شفاعت نصیب ہو جائے گی، اگرچہ وہ گناہوں کا بنڈل لے کے آیا، کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، کوئی عبادت صدقہ خیرات کی نیکی نہیں ہوگی، زکوٰۃ عطیات نہیں ہوں گے، حج و عمرہ نہیں ہوگا، لیکن پیارے مصطفیٰ کی محبت کے اندر اس دنیا سے گیا ہوگا، پیارے مصطفیٰ سے وفا کرتے ہوئے گیا ہوگا، پیارے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دے کے گیا ہوگا، تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے سے رب ذوالجلال نگاہ رحمت فرمائے گا، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، پیارے مصطفیٰ کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے گا، داخل جنت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ہم سے فریاد کریں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا زاہدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتا، آندھی چلتی، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے اور آپ کے افعال سے خوف خدا کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بادل آتے ہیں تو لوگ امید کرتے ہیں کہ اب بارش آنے والی، لوگ بادل کو دیکھ کر وہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس قدر خوف خدا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے چہرے اقدس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور آپ کے ہر فعل سے خوف خدا نظر آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، یا عائشہ ما یؤمنونی ان یکون فیہ عذاب عذب قوم بالروح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا۔ فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں کہیں اس بادل میں یا اس آندھی میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد پر آندھی کا ہی عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب والا بادل دیکھا تو بے خوف ہو کر کہنے لگے، یہ تو وہ بادل ہے جس سے بارش برستی ہے، اس سے کون سا عذاب آنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بادل اور اسی آندھی اور اسی طوفان کے ذریعے سے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔
اب قابل توجہ نکتہ میرے لیے اور آپ کے لیے، 2022 کے اختتام کے قریب جو ہمارے ملک کا حال ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، وہ جو سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے تھے ابھی تک بحال نہیں ہو سکے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تک لوگ روڈوں پر بیٹھے ہیں، ابھی تک لوگ خیمے لگا کر اس میں گزارا کر رہے ہیں، ابھی تک ان کے گھر آباد نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 فروری سن 2023 کو ترکی میں اور شام کے اندر جو بڑا خطرناک زلزلہ آیا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، مگر ہم ہیں جوں کہ تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، یعنی ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی، احساس تک نہیں، کسی مسلمان کا درد نہیں ہمیں محسوس ہو رہا۔ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، وہاں کی کنڈیشن دیکھیں، اور یہاں میرے لیے جو عبرت کا سامان ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جی میں نے عالیشان بلڈنگ کھڑی کی ہے، میں نے 1 ٹن سریا اس کی بنیادوں میں ڈالا، میں نے 4 ٹن سریا اس کی چھت میں ڈالا، اس کے پلر بڑے مضبوط کھڑے کیے۔ میرے بھائی تو نے جتنی مضبوط عمارت کھڑی کی ہے، تو ترکی کا حال دیکھ لے کہ 25-25 30-30 منزلہ بلڈنگیں وہ ایسے زمین بوس ہوئی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی مضبوط عمارت تھی۔ کبھی کچا مکان بھی اتنا تہس نہس نہیں ہوتا جتنی یہ بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں تہس نہس ہو گئی ہیں۔ آج ہم نے ہر چیز جو سمجھی ہوئی ہے وہ موقع کی مناسبت سمجھی ہوئی ہے، پیسہ ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، گھر پکا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، اپنی گاڑی ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم جو چاہے کرتے رہے۔ یاد رکھیے گھر پکا ہو، گاڑی ہو اور ساری سہولیات زندگی موجود ہوں، لیکن ان بطش ربک لشدید، جب رب پکڑتا ہے نہ تو پکا گھر تجھے بچا سکتا ہے، نہ تیری گاڑی تجھے بچا سکتی ہے، اور نہ تیرا عہدہ تجھے بچا سکتا ہے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکتی ہے، نہ تیرے ماں باپ تجھے بچا سکتے ہیں، کوئی بھی تجھے بچا نہیں سکتا۔ جب تجھے کوئی بچا نہیں سکتا تو تجھے گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ تجھے غرور کس چیز کا ہے؟ تیرے اندر تکبر کس چیز کا ہے؟ تیری اوقات صرف اتنی ہے کہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا من نطفۃ امشاج، پانی کے 2 قطروں سے۔ اور جو انسان اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے کبھی اس کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر انا پیدا نہیں ہوتی۔ آج ہمارے اندر انا ہے، ہمیں اس سے بھی گھن آتی ہے، ہمیں اس سے بو آتی ہے، ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ارے اس کے کپڑے دیکھے تھے، ارے اس کو کھانے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ارے اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں، ایسی بیچ میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے تو کیا جانے؟ لیکن نہیں، ہم نے دیکھنا ہے وائٹ سوٹ ہو، کاٹن کا سوٹ ہو، تھوڑا سا پندہ اکڑ کے چل رہا ہو، ہم دونوں حضرت السلام علیکم کیا حال ہے صاحب خیریت سے ہیں، اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، میلے ہوں، وہ مزدوری کر کے آ رہا ہو، خون پسینہ بہا کے آ رہا ہو، حلال کما کے آ رہا ہو، اگر وہ آ کر ہم سے سلام بھی کر لیں، ہاں جی خیریت سے، ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور جو حرام کما کے سود کا لین دین کر کے رشوت لے کے گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اس نے کیا دینا ہے ہمیں؟ اس نے کچھ بھی نہیں دینا، ہم کچھ بھی چاپلوسیاں کر لیں، چاپلوسی کرنے سے کچھ نہیں ملتا، جس کو جو بھی ملتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق رب دیتا ہے، وہ رب کی مرضی ہے، وہ کہیں سے بھی دے، رب کی مرضی ہے وہ کہیں سے بھی دے، دینا تو اسی نے ہے نا۔ غریب کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے، امیر کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ جب غریب اتنی اہمیت کا حامل ہے تو پھر اس کو اللہ نے غریب رکھا کیوں ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ قرآن پاک کے اندر 38 مقام پر اللہ تعالیٰ کے نام لفظ حکیم ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، وہ ہر چھپی چیز ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے اور نہایت حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ کسی کو مال دیتا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، کسی کو مال نہیں دیتا، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو اولاد دے کے چھین لیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو موت دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اس خالق کی حکمت ہے، تم تو بندے ہو، تمہارا کام ہے اس کی بندگی کرنا، تمہارا کام ہے اس کی اطاعت کرنا، تمہارا کام ہے اس کی عبادت کرنا، تمہارا کام ہے اس کی فرما برداری کرنا۔ اس نے کس کو کیا دیا، کس کو کیا نہیں دیا، کس سے کیا لے لیا، کس کو دگنا دے دیا، کس کو غریب کیا، کس کو امیر کیا، یہ میرے اور آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میرا اور آپ کا کام بھی نہیں ہے، یہ کام اس خالق کائنات کا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ تو ہمیں رب تعالی کی حکمت سمجھ آ سکتی نہیں، کیونکہ وہ خالق کی حکمت ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، کسی بندے کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت کے اندر اگر ہم اس طرح کی مداخلت کریں، انہیں اس کو غریب کیوں بنایا، اب غریبوں کا بھی حال ایسا ہے کہ ہمیں غریب کیوں بنایا؟ مالک کا شکر ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا شکر ادا کر کے تو دیکھے نا، پھر وہ کتنا نوازتا ہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت ہونا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ترکی کے ان مسلمانوں کا حال ہے، ان امیروں کا حال ہے، کہ میرے خیال میں کسی غریب کا بھی ایسا حال پاکستان میں نہیں ہے۔ کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، روڈ میں بیٹھے ہیں، شامیانہ تک نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے، اور وہاں ان کو سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ اب سوال یہ ہے، جب اتنا بڑا ملک ہے تو وہ لوگ مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی، 2 گلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، پورا ملک تباہ ہوا ہے، پورا ملک تہس نہس ہو گیا ہے، پورے ملک کا نظام رد و بدل، وہاں سارا نظام چینج ہو گیا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے یہ ملک ترکیہ ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ وہی ملک ہے جو عروج پر چڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے والا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے والا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے عملی کردار ادا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی دنیا کے اندر نشان عبرت نہیں بناتا۔ ایسے شخص جو حضور سے وفا کرنے والا ہو، اللہ نشان عبرت، امتحان ضرور لیتا ہے لیکن نشان عبرت نہیں بناتا۔ رجب طیب اردوان نے ابتداءً بہت اچھے کام کیے اور بہترین، جس طرح مسلمان لیڈر ہونا چاہیے ایسے کام کیے، اور ہم نے خراج تحسین پیش کی، ہر موقع پر ہم نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس معاملے کے اندر اچھا کام کیا۔ لیکن جس وقت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے میکرون کے جا کر ہاتھ میں ہاتھ ملایا تو سمجھ لیں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ میکرون جس نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے کارٹون چھاپے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین کی، گستاخی کی، اور پوری دنیا کے سامنے کی، 57 اسلامی ممالک کے حکمران، مردے حکمران، یہ سارے مردے بن کے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کسی نے بھی میکرون ملعون کو چیلنج نہیں کیا، کسی نے بھی میکرون ملعون کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ 57 اسلامی ممالک کے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں
کل بروز قیامت رب ذل جلال کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں یہ مجرم بن کر پیش ہوں گے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، کسی بھی اسلامی ملک کے حکمران نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہونے والی توہین پر ایکشن نہیں لیا تھا اور ان کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کیا تھا، یہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر جب تک یہ اچھے کام کرتا رہا، لوگ تعریف بھی کرتے رہے، اور دن بدن دنیا نے دیکھا کہ ترکی اٹھتا ہوا دنیا کے سامنے آ رہا تھا، اٹھتا ہوا نظر آ رہا جلال شاہ میں عالم الغیب والشہادہ، جو بات چھپی ہوئی ہے رب وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے اور وہ خبر رکھنے والا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس لیے کر رہا ہے، کون کیوں کر رہا ہے، کون کس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کون کس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال سب کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، آپ لوگ علامہ حافظ سعد حسین رضوی پر کس طرح یقین کر لیتے ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کی ناموز کے پہرے دار ہیں، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، اندر اندر سے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اندر اندر سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی توجہ سے سن، اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں یہ اس مرد مجاہد کا بیٹا ہے، یہ اس امیر المجاہدین کا بیٹا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، میرا سودا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہو گیا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی ناموز کا ٹھیکیدار ہوں، میں حضور کی ناموز کا ذمہ دار ہوں، حضور کی ختم نبوت کا ٹھیکیدار ہوں، نہیں، امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں مگر چوکیدار ضرور ہوں، ٹھیکیدار نہیں ہوں مگر چوکیدار ضرور ہوں۔ اور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ ہدا، میں کتا پاک رسول اللہ ہدا، بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ جب یہی معاملہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ آیا تو علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی یہی جواب دیا، فرمایا ہم نے نہیں، اب عاجزی بھی تو دیکھیے نا، بندے کا کردار بتاتا ہے، بندے کی گفتار بتاتی ہے، بندے کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ دل کی بات کر رہا ہے یا منہ کی بات کر رہا ہے۔ نام ہو ریاست مدینہ کا اور کام ہو قادیانیوں کی حمایت کرنے والے، نام ہو اسلامی سلطنت کو عروج پر لانے والا اور نشاندہی کی جا رہی ہو کہ میں یورپ جیسا بنانا چاہتا ہوں، نام ہو اسلامی ممالک کو، جو اسلامی ممالک کے اندر پاکستان کو نمبر 1 پر لے آنے کا، پھر پاکستان کی ہی بیٹیوں کو چوک چوراہے پر نچایا جا رہا ہو، متضاد چیزیں ہیں، یہ ٹکرا رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے بندے کے دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ لیکن جس بندے کا گفتار وہی ہو، الفاظ وہی ہو، کردار وہی ہو جو اس کے دل کے الفاظ ہو۔ امیر المجاہدین کے لخت جگر نے علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے کہا کیا میرے بابا نے میرا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے، میرے بابا نے میرا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے۔ علامہ حافظ انس حسین رضوی آپ کے چھوٹے بھائی، امیر المجاہدین کے چھوٹے بیٹے، آپ نے فرمایا لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں کی بات میں نہ آنا، ہم دونوں بھائی، باقی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، ہم دونوں بھائی حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اپنے باپ کے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ حضور کے ناموس کے لیے قربان ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قربان ہے۔ یاد رکھیے، عہدہ، منصب، سلطنت، لیڈر ہونا، حکمران ہونا، بڑا منصب ہونا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جسے آمنہ کے لال سے وفا کر لی ہے، جس نے آمنہ کے لال کا دامن پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، جس نے عبداللہ کے در یتیم کو راضی کر لیا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، علامہ حافظ سعد حسین رضوی خون ہے امیر المجاہدین کا، یہ خون ہے امیر المجاہدین کا۔ اس خون کے اندر غداری نہیں ہے، اس خون کے اندر 2 نمبری نہیں ہے، اس خون کے اندر دغا بازی نہیں ہے، اس خون کے اندر فراڈ نہیں ہے، اس خون کے اندر صرف اور صرف عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے۔
صرف اور صرف محبت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ تو اب سوال اصل جو بات تھی میری وہ یہ تھی، اگر ہم میں سے اگر کسی کو اس بات پر گھمنڈ ہے میرا پکا مکان ہے، میرا بڑا مکان ہے، میرا اعلیٰ بزنس ہے، میرا بہترین کاروبار ہے، تو کاروبار، پکا مکان، بڑی گاڑی، اس کے گھمنڈ میں نہ رہیں، اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے غداروں سے پیچھے ہٹے، حضور کی ناموز پر حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹے، حضور کی ناموز پر حملہ کرنے والوں کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا، جنہوں نے ختم نبوت کی بل کے اندر ترمیم کی تھی، پھر جنہوں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا تھا، جنہوں نے مساجد کے تقدس کو پامال کیا تھا، جنہوں نے مسجدوں کو تالے لگوائے تھے، جنہوں نے میچ کی خاطر مسجدیں بند کروائی تھی، آپ خود اپنے گریبان میں جھانکے، آپ مسجد بند کروانے والے کے ساتھ کھڑے ہیں یا مسجد آباد کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے دیکھیں، آپ حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر حضور کی ختم نبوت پر گولیاں چلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر زخم کھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کا نام لینے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر حضور علیہ السلام کا نام لے کر حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یاد رکھیے گا، آج اس دنیا کے اندر آپ نے اپنے آقا سے وفا کر لی، اپنے محبوب سے وفا کر لی، اپنے آقا کو راضی کر لیا، کل بروز قیامت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جسے شفاعت نصیب ہو جائے گی، اگرچہ وہ گناہوں کا بنڈل لے کے آیا ہوگا، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں گناہ ہوں گے، کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، کوئی عبادت صدقہ خیرات کی نیکی نہیں ہوگی، زکوٰۃ عطیات نہیں ہوں گے، حج و عمرہ نہیں ہوگا، لیکن پیارے مصطفیٰ کی محبت کے اندر اس دنیا سے گیا ہوگا، پیارے مصطفیٰ سے وفا کرتے ہوئے گیا ہوگا، پیارے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دے کے گیا ہوگا، تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے سے رب ذوالجلال نگاہ رحمت فرمائے گا، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، پیارے مصطفیٰ کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے گا، داخل جنت ہو جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم، اگر قیامت کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، میرے مصطفیٰ نے والضحیٰ کا چہرہ پھیر لیا، تیرا حج بھی تیرے پاس ہے، تیرا عمرہ بھی تیرے پاس ہے، تیری نمازیں بھی تیرے پاس ہے، تیرے روزے بھی تیرے پاس ہے، تیرا صدقہ بھی تیرے پاس ہے، تیری زکوٰۃ بھی تیرے پاس ہے، تیری خیرات بھی تیرے پاس ہے، تیری عبادت بھی تیرے پاس ہے، تیری تسبیح بھی تیرے پاس ہے، تیرا ذکر بھی تیرے پاس ہے، تیرے وظائف بھی تیرے پاس ہے، تیرا ورد بھی تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، تیرے ماں باپ بھی تیرے ساتھ کھڑے ہیں، تیرے بہن بھائی بھی تیرے ساتھ کھڑے ہیں، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ کھڑی ہے، پوری کائنات کے لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آمینہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، پیارے مصطفیٰ نے چہرے انور پھیر لیا۔ خدا کی قسم، تیری ساری عبادت تیرے منہ پہ ماری جائے گی، تیری ساری ریاضت تیرے منہ پہ ماری جائے گی۔ رب ذوالجلال شاہ فرمائے گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے عمرے کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے حج کی صدقے کی ضرورت نہیں، مجھے تیری خیرات کی ضرورت نہیں، جا اپنی عبادت لے جا، اس کے بدلے میں تجھے کہیں اور سے کچھ ملتا ہے جا کے لے لے، کیونکہ قیامت کے دن مالک یوم الدین رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے، روز جزا کا مالک وہ ہے، صرف اسی نے جزا دینی ہے، صرف اسی نے سزا دینی ہے، پوری ملک کا مالک صرف اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس دن اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، جس سے میرے مصطفیٰ چہرہ پھیر لیں گے، رب ذوالجلال اس پر نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس پر رب تعالیٰ نے نگاہ رحمت نہ ڈالی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا، کبھی بھی جہنم کے عذاب سے اسے چھٹکارا نہیں ملے۔ لیکن جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے وفا کر کے گیا، اللہ رب ذوالجلال اسے جہنم میں ڈالے گا بھی نہیں، یہاں تک کہ جہنم کے دھوئیں سے بھی اللہ اسے محفوظ فرمائے گا، جہنم کے دھوئیں سے بھی اللہ اسے محفوظ فرمائے گا۔ ساری باتوں کا خلاصہ، پوری تفصیل کا خلاصہ، ساری عبادت کا، روزے کا، حج کا، عمرہ کا، زکوٰۃ کا، تلاوت کا، خیرات کا، ہر چیز کا خلاصہ پیارے مصطفیٰ سے وفا کرنا ہے، پیارے مصطفیٰ سے وفا کرنا ہے۔ ماں باپ کا گھمنڈ، اولاد کا گھمنڈ، بہن بھائیوں کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، گھر کا گھمنڈ، کاروبار کا گھمنڈ، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
کل متاع الدنیا الا قلیل، متاع کہتے ہیں خزانے کو، سب کچھ متاع، مال و متاع، متاع الدنیا، دنیا کا سب کچھ، الا قلیل، اللہ کی نظر میں تھوڑا سا ہے، اللہ کی نظر میں تھوڑا سا ہے۔ مالک کتنا تھوڑا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اتنا ہے کہ جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے میری بارگاہ میں اس کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے، اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی مل جائے، اگرچہ وہ غلام بھی ہو، وہ غلام بھی ہو، نام بلال حبشی ہو، رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے لٹکے ہوئے ہو، ہیں، اور بولنا بھی صحیح نہ آتا ہو، اشہدو کو اسہدو پڑھتا ہو، شین کی جگہ سین پڑھتا ہو، الفاظ کی ادیبی کی ٹھیک نہ ہو، اور پیارے مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہو، تو پھر وہ بلال کھڑا تو کعبے کی چھت پہ ہوتا ہے، بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بلال پھر جب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو، وہ چلتا عرب کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اصل بات ہے پیارے مصطفیٰ سے وفا کرنا۔ اگر حکمران، دولت، عہدہ، کیا قارون کے پاس نہیں تھا؟ قارون، کون قارون؟ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا پر بادشاہ تھا، ایک ملک کا بادشاہ نہیں۔ اتنا سا پاکستان ہے، اس کا بادشاہ وزیر اعظم بن جائے، کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں آتا وزیر اعظم ہو، سابقہ بھی ہو جائے تب بھی اس کی اکڑ نہیں ختم ہوتی، سابقہ بھی ہو جائے تب بھی اکڑ نہیں ختم ہوتی، ایسی اکڑ، ایک ملک کا وزیر اعظم، وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے رہا، اکڑ ختم نہیں ہو رہی۔ قارون جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اوقات جب یاد دلائی نا، تو ایک لنگڑا مچھر تھا اس کے ناک میں داخل ہوا، اور پھر وہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا کہ میرے سر پر، میرے منہ پر جوتے مارو، اور اس کے وزیر اس کے منہ پر، اس کے سر پر جوتے مارتے تھے، وہ جوتے کھا کھا کے واصل جہنم ہوا ہے۔ دنیا کا بادشاہ، ایک ملک کے بادشاہ کی بات نہیں کر رہا میں۔ اور جس نے، بلال نے پیارے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، پیارے مصطفیٰ سے وفا کی، عرب کے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ارے یہ بلال، کہتے تھے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، دور ہٹتے تھے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، بلال کے قریب سے نہیں گزرتے تھے۔ وہ بلال چلتا تو عرب کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ سے وفا کی نا، پیارے مصطفیٰ کا دامن پکڑا نا، تو اس لیے میری اور آپ کی کامیابی صرف پیارے مصطفیٰ سے وفا کرنے میں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ان تمام مسلمانوں کی اللہ نصرت فرمائے، غیب سے اللہ اپنے رحمت کے خزانے سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل محمد سہیل فاروقی آفیشیل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔